اسلامی جمہوریہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک حافظ قرآن جنرل کو فوجی سربراہ بننے کا اعزاز حاصل ہو گیا ہے۔ جنرل عاصم منیر ایک غیر معمولی اور پیشہ ورانہ خوبیاں رکھنے والے آرمی چیف ہوں گے جنہوں نے میرٹ پر فوج کا سربراہ بننے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ ان کی بطور آرمی چیف تعیناتی کئی چیلنجز کا سامنا کرنے کے بعد منظر عام پر آئی ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر کو بالآخر ایک طویل مشاورتی عمل کے بعد آرمی چیف نامزد کر دیا گیا ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک طرف تو وہ زبردست آفیسر اور کمانڈر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف اس بات کی نشاندہی بھی کی جاتی ہے کہ بطور آرمی چیف ان کی تقرری سیاسی جماعتوں کے درمیان ایک سیاسی مسئلہ بھی بن چکی ہے۔ پاکستان کے موجودہ سیاسی حالات کے تناظر میں جنرل عاصم منیر پر فوج کو سیاست سے پاک رکھنے اور عوام میں فوج کی ساکھ کو اثر نو بحال کرنے کی بھاری ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے، کیونکہ اس وقت کئی اہم فیصلوں کے تناظر میں بہت سی نظریں ان پر جمی ہوئی ہیں۔ راولپنڈی کے علاقے ڈھیری حسن آباد سے تعلق رکھنے والے جنرل عاصم منیر پاکستان کی فوج کے ان افسران میں سے ہیں جو آفیسر ٹریننگ سکول کے ذریعے آرمی آفیسر بنے۔ ان کا تعلق منگلا کے 17ویں OTS کورس سے ہے۔ عام طور پر آرمی چیف لانگ کورس سے آنے والے جنرل بنتے ہیں، مگر جنرل عاصم منیر لانگ کورس سے نہیں بلکہ OTS سے آئے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ لانگ کورس سے مراد پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں منعقد ہونے والے 2 سالہ کورس ہے، جس سے تربیت پا کر پاکستانی فوج کے افسران فوج کا حصہ بنتے ہیں۔ یہ لانگ کورس ایبٹ آباد کی کاکول اکیڈمی میں ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے پر ایک اور ادارہ OTS یا آفیسرز ٹریننگ سکول کہلاتا ہے، جو کہ پہلے کوہاٹ میں ہوا کرتا تھا، بعد میں اسے منگلا منتقل کر دیا گیا۔ یہ ادارہ پاکستانی فوج میں افسران کی کمی کو پورا کرنے کے لیے خصوصی طور پر بنایا گیا تھا۔ جنرل عاصم منیر آفیسر منگلا میں ٹریننگ سکول سے پاس آؤٹ ہوئے، جس کے بعد انہوں نے فوج میں فرنٹیئر فورس ریجمنٹ میں کمیشن حاصل کیا۔ جنرل عاصم منیر کو فرنٹیئر فورس ریجمنٹ کی 23ویں بٹالین میں کمیشن ملا تھا۔ وہ اپنی ترقی اور موجودہ تعیناتی سے قبل ایک 3 سٹار جنرل کے طور پر کوارٹر ماسٹر جنرل کے طور پر GHQ میں تعینات تھے۔ اس وقت کے کمانڈر 10 کور جنرل قمر جاوید باجوہ کے ماتحت بطور بریگیڈیئر شمالی علاقہ جات فورس کمانڈ کی۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر کو 2017 کے اوائل میں DG ملٹری انٹیلیجنس تعینات کیا گیا۔ اکتوبر 2018 میں لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر کو ISI کا سربراہ بنا دیا گیا، تاہم 8 ماہ کی مختصر مدت کے بعد ان کی جگہ جنرل فیض حمید کو DG ISI مقرر کر دیا گیا۔ جنرل عاصم منیر بطور لیفٹیننٹ کرنل سعودی عرب میں بھی خدمات سر انجام دے چکے ہیں۔ بطور لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر 2 سال تک کور کمانڈر گجرانوالہ رہے، جس کے بعد وہ GHQ راولپنڈی میں بطور کوارٹر ماسٹر جنرل تعینات ہوئے۔ جنرل عاصم منیر وہ پہلے آرمی چیف ہوں گے جو کہ کوارٹر ماسٹر کے عہدے پر فائز رہے۔ فوجی اصطلاح میں کوارٹر ماسٹر وہ عہدہ ہے جو فوجیوں کو مختلف قسم کا ساز و سامان فراہم کرنے کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ ان کے پاس ایسے پہلے آرمی چیف بننے کا اعزاز بھی ہے جو کہ ملٹری انٹیلیجنس اور ISI کے سربراہ رہ چکے ہیں اور اعزازی شمشیر یافتہ اور حافظ قرآن بھی ہیں۔ انہوں نے سعودی عرب میں اپنی تعیناتی کے دوران 38 برس کی عمر میں مکہ مکرمہ میں قرآن پاک حفظ کیا تھا۔ آرمی رینکس میں لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر کو ایک سخت گیر اور اصول پسند فوجی افسر کی شہرت حاصل ہے۔ ان کے ساتھ اور ان کے ماتحت کام کرنے والے فوجی افسران یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ ان کے ٹروپس میں سختی اور اصول پسندی کو اولین حیثیت حاصل رہی ہے۔